औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जी हम ये पढ़ेंगे हम 48 आयत 48 आयत से आज शुरू करेंगे। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुरिदून। और जब उन्हें पीछे ये था ना कि वो इस तरह की वो करते हैं हरकत कि जो बदल देते हैं अपना, मतलब वापस पैर मोड़ लेते हैं और पीछे चले जाते हैं वापस, तो फिर वो मोमिन नहीं होते। तो जब अल्लाह और उसके रसूल उन्हें बुलाते हैं कि आओ उनके दरमियान किसी झगड़े का फैसला कर दे, तो फिर उनमें से एक जो फरीक होता है ना, वो मुंह मोड़ लेता है कि नहीं, इनसे हमने फैसला नहीं करवाना, ठीक है। वहीं यकुल्लाहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़निबीन। और अगर वो उनके हक में हो जाए तो फिर आपकी तरफ भागते हुए आ जाएंगे। यानी अगर ये उन्हें पता हो कि हमारे हक में फैसला हो जाएगा, फिर आपकी तरफ अताअत करते हुए भागते हुए आएंगे। लेकिन वैसे कहेंगे कि नहीं, हमने इनसे नहीं, उन्हें पता होता है ना अपना। देखो, जिसने कसूर किया होता है ना, उसे अच्छी तरह से अंदर बाहर पता होता है कि किया हुआ मैंने ही, तो उसको ये डर होता है कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आ गया तो फिर तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए फिर वो इनकार करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला ना कराएं या अल्लाह का कोई फैसला हो तो वो ना माने, ठीक है जी। अफी कुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यखाफूना अन यहीफल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु। तो उन्हें क्या, या तो उनके दिलों या उनके जो दिल हैं उनके वो डिजीज हैं, उनकी जो इनर सेल्फ है वो डिजीज है, या फिर उन्हें ये शक है, या फिर उन्हें ये डर है कि अल्लाह या उसका रसूल जो है, अल्लाह ताला का जो रसूल है, वो उनसे कोई जुल्म करेंगे। क्या उन्हें ये डर होता है? ये तो नहीं हो सकता ना कि अल्लाह कोई इनजस्टिस करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इनजस्टिस करे, ऐसा तो। लेकिन क्या उन्हें ये डर है? बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो हैं ही अनजस्ट, खुद अनजस्ट है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। यकीन कर लो कि जो लोग मोमिन है ना, उनको जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं कि उनके दरमियान किसी चीज का फैसला कर दें, तो उनका क्या कहना होता है? वो ये कहते हैं हमने सुन लिया और हमने अताअत कर ली। और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो असल फलाह पाने वाले हैं, ठीक है, जो असल कामयाबी है। मैं युतिइल्लाह व रसूलहु यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। तो जो अल्लाह की अताअत करेगा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, जो अल्लाह ताला से की खशियत रखेगा, अल्लाह ताला से डरेगा और उसकी कॉन्शियसनेस रखेगा, तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो फाइज होने वाले, जो कामयाब होने वाले हैं। वाक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजून। और वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं बड़ी पक्की पक्की कि अगर तुम उन्हें हुक्म दो तो वो निकल पड़ेंगे अपने घरों से किसी भी बात के लिए। कुल ला तुक़सिमू। उनसे कहो कि कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। ताअतुम मारूफा। सीधी तरह से अताअत करनी है तो अताअत करो, कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जो करतूत तुम करते रहते हो ना, उनसे अल्लाह बड़ी अच्छी तरह से उसकी खबर है उसे। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। उनसे कहो कि अल्लाह की भी अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत करो। फ़इन तवल्लो फ़इन्नमा अलैहिम मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। तो अगर तुम पीठ फेर के चले जाओगे ना, तो फिर उसके ऊपर वही बोझ पड़ेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उसने काम किया होगा, और तुम्हारे ऊपर वो बोझ पड़ेगा जो तुमने काम किया होगा, उठाया होगा बोझ। वइन तुतीऊहु तहतदू। और अगर वो तुम्हारी अताअत करें तो वो फिर हिदायत पा जाएंगे। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। तुम्हारा ये नहीं कि उन्हें खींच खींच के हिदायत की तरफ लेके आओ, तुम्हारे ऊपर बलागे मुबीन का पहुंचा देना है, बस, उससे ज्यादा भाई ड्यूटी नहीं। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके साथ जो अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं तुम में से, और अपने अमाल को दुरुस्त करते रहते हैं, उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा क्या है? वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा किया हुआ है क्या? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो वो तुम्हें जमीन में वाइस करेंसी दे देगा जैसे उसने तुमसे पहलों को दी थी अपनी वाइस करेंसी, वो तुम्हें दे देगा अगर तुम क्या करोगे, उसको मानोगे, उसकी मानोगे और अपने अमाल को दुरुस्त करते रहोगे, तो फिर तुम्हें वो वाइस करेंसी अपनी इस जमीन के अंदर देगा जिस तरह उसने तुमसे पहलों को दी थी।
वलियुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तदा लहुम, और वो अपने उस दीन को और वो दीन को जिसको कि उसने पसंद किया हुआ है उसको तमकनत दे देगा, मुतमक्किन कर देगा। वलियुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनके यकीन कर लो कि वो उनके खौफ के बाद उसे अमन से युबद्दिलन्ना बदल देगा। ठीक है, उनके खौफ के बाद उसे अमन से बदल देगा। याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ, वो मेरी इबादत करते हैं, वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, तो जो इसके बाद कुफर करेगा, इनकार की रविश अपनाएगा, तो वही हैं जो फासिक हैं, जो अपनी हद को तोड़ लेते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मॉरल ऑफेंडर्स होते हैं। यहाँ पे एक वो उसका इकबाल का ये शेर शायद कि भाई सबक फिर पढ़ सदाकत का, अमानत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, यस्तखलिफन्ना। ठीक है, ये कि फिर आप सदाकत, अमानत, अदालत, जस्टिस और अमानत यानी कि ऑनेस्टी और ट्रूथ, अगर आप ट्रूथफुल होंगे, आप ऑनेस्ट होंगे, आप जस्ट होंगे, आपको दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की वाइस करेंसी दे देगा जैसे उसने पहले दी। ठीक है, बाकी मुसलाता व आतु ज़कात व अतीउ रसूला लअल्लकुम तुरहमून, और सलात को कायम रखो और ज़कात को देते रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फिल अर्द, तो वो जो है ना इनकार की रविश पे अड़े हुए लोग, वो अल्लाह ताला को कहीं आजिज़ नहीं कर सकते ज़मीन में। वमाअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना दोज़ख ही आग होगा। वलबिसल मसीर, बहुत ही बुरा ठिकाना है वापस लौट के जाने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मरात, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परमिशन और वो यानी कि जिसको कहते हैं कि एक जिसको हम लोग अपने उसमें नॉर्म्स के अंदर लेके आते हैं, वो एक बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परमिशन दी हुई है। और वो क्या दी हुई है, हमें अपने प्राइवेसी के लिए उसने टाइम दिए हुए। इंसान जो है, औरत भी आदमी भी, वो अपने लिए एक प्राइवेसी का टाइम चाहते हैं, तो इट शुड बी गिवन टू देम। ठीक है, बहुत से घरों में ये नहीं इसको ऑब्जर्व किया जाता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, ऐ ईमान के दावेदारों, तुम्हें इजाज़त देनी चाहिए और तुम्हारे वो जो है अपने नहीं, तुमसे इजाज़त में तुम्हारे जो लौंडी गुलाम हैं और वो जो अभी जवानी को नहीं पहुंचे, तुमसे 3 टाइम के ऊपर 3 टाइम पे वो तुम्हारे रूम्स में एंटर होने से पहले तुमसे परमिशन लें। क्या? मिन कबले सलातिल फज्र, फजर की नमाज से पहले, वहीना तज़ऊना सियाबकुम मिन ज़हीरते, और दोपहर के टाइम पे जब तुम अपने ऑफ कर देते हो, ड्रेसेस वगैरह ऑफ कर लेते हो आराम करने के लिए, या वो जो कैलूला होता है जो दोपहर का नैप होता है उसके लिए। वमिन बाद सलातिल इशाई, और इशा की नमाज के बाद। सलासो औरातिन लकुम, ये 3 टाइम तुम्हारी प्राइवेसी की। ठीक है, लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन, इसके बाद इन 3 टाइम्स के बाद तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम तवाफूना अलैकुम बादुकुम अला बाद, कि तुम एक दूसरे के कमरों में आओ जाओ या आपस में एक दूसरे के से बातचीत करो, आओ जाओ मतलब मिलो अपने कमरों में आओ जाओ। इसके बाद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से तुम्हें अपनी आयात वाज़ेह कर करके बताता है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान को प्राइवेसी के लिए 3 टाइम चाहिए, और वो एक फजर से पहले,
ایک عشاء کے بعد اور ایک جو دوپہر کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹائم پرائیویسی کے ہیں, اس میں دوسرے کسی کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ, اور جو تمہارے بچے جو ہیں وہ جو جوانی کو پہنچ جائیں, حلم کہتے ہیں وہ پیوبرٹی اٹین کرنا, اس کو پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تو پھر وہ بھی تم سے اجازت دیں جس طرح سے تمہارے اس سے پہلے لوگ پرمیشن دیتے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بتاتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی کہ جو علم وہ دے رہا ہے, جو وہ آپ کو ڈائریکشنز دے رہا ہے, وہ اس لیے کہ ہی نوز دا بیسٹ کہ انسانوں کی کیا کیا ضروریات ہیں, اور ان کی جائز ضروریات کے لیے وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. حکمت ہے اس کی اس فیصلے کرنے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ, اور جو تم میں سے بڑی عمر کی عورتیں ہو گئی ہیں جنہیں کہ نکاح کا یعنی اب کوئی شوق نہیں ہے یا نکاح کی ان کی خواہش نہیں ہے, تو وہ جو چاہتی نہیں ہے نکاح قسم کی کوئی بھی اپنے لیے ایکٹیویٹی, تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں غیر متبرجات بزینہ, وہ اپنی کوئی زینت شو کرنے کی ان کی نیت نہ ہو. تو وہ اگر اپنا کوئی دوپٹہ شپٹا اتار کے رکھ دیں یا تھوڑا ہلکا کر لیں اپنے آپ کو, جیسے جس کو بہت گرمی لگتی ہے یا جس کی دل گھبراتا ہے, تو یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دی ہوئی ہیں انسانوں کو. انسان جان بوجھ کے اپنے اوپر لاتا ہے نا جب مشکلات, تو پھر اس کو مشکل پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ایسی کوئی اور نہ غیر متبرجات, تو کوئی اپنی زینت نہ دکھانی چاہتی ہوں. وہ یستعففن خیر لہن, اور اگر وہ اس سے بھی بچ سکتی ہیں تو بچی رہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور اسے بہت علم ہے کہ کیا کیا کوئی, اور دل سے ان کو مطلب اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اور اس کا کیا ارادہ ہے یا کیا نیت ہے اس کی, وہ سب وہ جانتا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت, بس من بیوتکم تک کر کے پھر آگے بتاتے ہیں. تو کسی اندھے پر کوئی گناہ نہیں, کسی لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں, کسی مریض پر کوئی گناہ نہیں, نہ ہی تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ پیو. ٹھیک ہے, اندھے لنگڑے اور اس کی جو مریض کی بات ہے وہ بھی ساتھ, مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اور تمہیں بھی تم یعنی کہ ٹھیک ٹھاک بھی ہو تب بھی تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں, اور اگر کوئی اندھا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی مریض ہے, تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں کہ کہاں سے کھا لیں. ایک تو تم اپنے گھروں سے, او بیوت آبائکم, یا اپنے باپوں کے گھروں سے. اب کوئی جو اندھا ہو گیا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے, تو اگر وہ اپنے باپ کے گھر سے کھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سمجھانا. او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم, یا اپنی جو ہوتی ہیں پھوپھیاں, نہیں یہ جو میل ہوتے ہیں رشتہ دار, چچا تایا ماموں وغیرہ, ماموں شاید آگے آئے گا, یہ چچا وغیرہ. او بیوت اماتکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم, یہ وہ جو ماموں اور خالہ ان کے گھروں سے. او مملکت مفاتحہ او صدیقکم, یا جن گھروں کی چابیاں تمہارے ہاتھ کے اندر ہوں ان گھروں سے اگر تم کچھ کھا پی لو, یا تمہارے دوستوں کے گھروں ان میں سے اگر تم کھا پی لو تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی. ٹھیک ہے, لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اور تمہارے پہ اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا تم اکیلے کھاؤ. دیکھیں اتنی باریکی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بھئی کوئی ٹائم ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کے آفس کا ٹائم کوئی ہوگا, کسی کے آفس کا ٹائم, کسی بچوں کے آنے کا ٹائم کوئی,
وہ کیا بیٹھے رہیں گے بھوکے؟ بچے آئیں گے اسکول سے تو کہ فادر آئے گا 5 بجے، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم مل کے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک اور طیب تحفہ ہے جو تمہیں دینا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا۔ کتنی بری بات نہیں نہ کرتے۔ آیت میں ہے میرے بچوں، میری بہنوں، آیت میں ہے۔ ہم مطلب کیا تکلیف کیا ہے؟ گھر کا دروازہ کھولیں، السلام علیکم کہہ دیں، تکلیف کیا ہے اس میں؟ یعنی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہیں کرتے بھائی، جتنی بار مرضی انہیں بتا لو کہ اللہ نے کہا ہوا ہے یہ اس کی طرف سے مبارک اور طیب تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے، عند اللہ مبارکن طیبۃ تحیۃ۔ سلام کیا کرو جب اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی واضح کر کر کے تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کوئی تم عقل استعمال کر ہی لو، ہے کوئی عقل استعمال کر لو۔ اچھی بات ہے کہ عقل استعمال کر لیں۔ آئی وش کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کر لیں، ٹھیک ہے؟ کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو اس کے رہنے والوں کو سلام کریں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ اور یقین کر لیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ تعالیٰ پر بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں مانتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، تو جب وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں نا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی ایسے بات کے اوپر وہ جمع ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے مشورہ وغیرہ کرنا ہو، تو لم یذهبوا حتی یستأذنوا، تو وہ نہیں جاتے جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہ دیں، تو وہ نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، ہاں وہ نہیں جاتے۔ تو یقین کر لو کہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو سچی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح طرح سے ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ نہیں جاتے آپ سے پرمیشن لیے بغیر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ تو اگر تم انہیں اجازت دے دو، انہیں کوئی کام ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے فلاں کام ہے، تو آپ انہیں اجازت دے دیں، اور جس کو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو، یعنی کہ کوئی اگر اسی پرٹیننگ، وہ جو مشورہ ہو رہا ہے اس سے پرٹیننگ جو بندہ ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے، اسے نہ دیں اجازت، بے شک تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں اجازت مانگوں گا نہیں، ہے نا، یہ تو میرے متعلقہ بات ہو رہی ہے نا، اس کے لیے مشورہ تو مجھے رکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو۔ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بلائیں نا تو ایسے نہیں سمجھنا کہ جیسے تمہارا کوئی دوست بلا رہا ہے تو تھوڑا ڈیلے کر دو یا اس کو کنو مڈی مار دو، ایسے نہیں، ہاں یہ نہیں کرنا تم نے۔ اب ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو اس طرح کی بات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی اچھی طرح جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ تو تم میں سے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کی، کسی حکم کی مخالفت کرے گا نا، تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کے اوپر کوئی بڑا فتنہ اس کے اوپر آ جائے گا، یا پھر اسے کوئی بہت المناک عذاب آ پہنچے گا۔ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مینٹین کرنے کے لیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں، بے شک تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اصحاب ان کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ ہے نا. تو بے شک یہ ساری بات ٹھیک ہے، وہ بڑے نرم مزاج ہیں، وہ تمہاری ساری باتیں مان بھی لیتے ہیں. آ کے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ جھوٹ تو بول ہی نہیں نہ سکتا کوئی بندہ، تو خود جو کبھی بھی جھوٹ بولا تو وہ سمجھتے ہی نہیں. لیکن یہ نہیں ہے بات کہ پھر وہ تم بالکل ہی تمہیں انہیں فار گرانٹیڈ ہی لینا شروع کر دو، اور اگر وہ تمہیں بلائیں تو تھوڑا سا دھیان سے نہ سنو یا تھوڑا سا ڈیلے کرو ان کی بات کا جواب دینے میں آگے سے. یہ ایسی حرکت آپ نہیں کر سکتے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو وہ کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے ان کی باتیں اس طرح سے دھیان سے سنیے. تو اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم یہ اللہ کہتا ہے یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے تم میں سے ہیں ایسے جو آنکھ بچا کے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی اچھی طرح سے پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو انہیں ڈرنا کس بات سے چاہیے، یہ حرکت کرتے ہوئے انہیں کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کر رہے انہیں کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی بہت بڑی آزمائش آ پڑے گی، یا پھر اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر انہیں کوئی بہت ہی المناک عذاب آ جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے بات کہ آپ انہیں بھی اپنی طرح کا ایک، ٹھیک ہے وہ آپ کی طرح کا ایک بشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس وحی کی وجہ سے پھر حیثیت ان کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، حیثیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. انسان وہ تمہاری طرح کی، بشر وہ تمہاری طرح کی، تمہاری طرح کھانا کھاتے ہیں، تمہاری طرح پانی پیتے ہیں، تمہاری طرح سوتے ہیں، تمہاری طرح اٹھتے ہیں، تمہاری طرح باتیں کرتے ہیں، تم سے بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن ان کی یہ حیثیت جو ہے نا یہ تمہیں مینٹین رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کے لیے بلائیں تو تم نے اس کو دیر نہیں کرنی. ایسے نہیں سمجھنا کہ جیسے کوئی دوست بلا رہا ہے تو اس دوست کو تو بندہ کیجولی لے لیتا ہے نا کہ اچھا یار ابھی آتا ہوں، صبر لیتا ہوں تھوڑی دیر آتا ہوں. اب یہ نہیں آپ کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو اچھی طرح سے پتہ چل جانا چاہیے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جس بات پر بھی تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو بھی وہ جانتا ہے کہ جس دن یرجعون الیہ، جس دن انہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو پھر وہ انہیں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو پھر وہ انہیں آگاہ کر دے گا جو وہ کام کرتے رہے تھے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح سے واقف ہے. یہ قد یعلم ما انتم علیہ کا میں ذرا دیکھ لوں، یہ تھوڑا سا اس میں فکر ہے کیونکہ میرا آپ کو پتہ ہے میرا جو قرآن مجید ہے نا وہ صرف عربک میں ہے. میں اپنے سامنے ترجمے والا قرآن مجید نہیں رکھتی. پھر میرا اکثر جو میں سمجھتی ہوں میں عربک کے تھرو ترجمہ کر رہی ہوں، پھر اس میں مجھے ذرا سا مشکل لگتا ہے. تو کسی جگہ پہ بندہ قد یعلم ما انتم علیہ کہ تم کس چیز کے اوپر ہو. اچھا ٹھیک ہے. یہاں سے دیکھ کے تو مجھے یہ پتا کہ وہ جانتا ہے بہت اچھی طرح سے کہ تم کس بات کے اوپر ہو، یعنی کس چیز کے اوپر تم قائم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن تمہیں اور ایک دن تمہیں اس کی طرف لوٹایا بھی جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کام کرتے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. ایون دین میں دیکھ لیتی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. آخری آیت ہے یہ سورہ نور کی. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے یقیناً وہ اس چیز کو جانتا ہے جس کے اوپر کہ تم ہو. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا کسی وقت دماغ اگر جب میرا تھک جائے یا کچھ ہو تو پھر مجھے تھوڑا فکر ہو جاتا ہے. بٹ صحیح اللہ کی رحمت ہے میں نے صحیح ترجمہ کیا تھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کے اوپر کہ تم ہو، اور وہ پھر اسی کی طرف تم لوٹائی بھی جاؤ گے ایک دن، اور پھر وہ تمہیں پورا پورا بتا دے گا کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے، اور وہ ہر چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو یہ 64 آیات تھی یہ سورہ نور کی جو آج ہم نے ختم کی ہیں۔ آئی وش کہ اس کے اندر جتنی ہدایات ہیں ہم ان کو کریں گے تو ہمارا اس کو پڑھنے کا کچھ فائدہ ہوگا، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھیں، جو پرائیویسی کے ٹائمز ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے سب کو، اور بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو اس کا خیال رکھیں، پرائیویسی ٹائمز کا خیال رکھیں۔ چلیے